خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس سے قبل کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے تعلق سے بہت ساری باتیں پیش کی، جہاں اللہ نے متقیوں کا تذکرہ کیا اور متقیوں کی صفات کو بیان کیا، اور اس کے بعد قرآن نے یہ فیصلہ کیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی ان کے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی کامیابی کے جو بنیادی اصول تھے، رہنما اصول اور روشن قانون تھے، وہ یہاں لا کر بیان کر دیے گئے۔ صفت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اسے خرچ کرتے رہتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو کتاب آپ کے پر قرآن مجید اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے اس کے پر ان کا ایمان ہے۔ اور پانچویں چیز جو ہے آخرت کے پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے 4 صفتوں کے بارے میں اس سے قبل بہت ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی۔ اب یہاں پر آخرت ہے جو کہ متقیوں کے تعلق سے بیان کی جا رہی ہے کہ اس کے پر وہ یقین رکھتے ہیں، مکمل اعتماد ہے اور مکمل بھروسہ ہے۔ آخرت اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد انسانی زندگی کے اندر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، یہ آخری لاسٹ فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد انسانی زندگی کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی بات نہیں کی جا سکتی ہے، حساب و کتاب ساری چیزیں وہیں پر پیش کی جانے والی ہے۔ اس کو قرآن مجید نے کئی الگ الگ ناموں سے تعبیر کیا ہے، کہیں اس کو الساعہ کہا گیا ہے، کہیں اس کو قیامہ کہا گیا ہے، الگ الگ ناموں سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ کئی ایسے نام ہیں جو قیامت کے لیے، آخرت کے لیے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مستعمل ہے۔ اس میں زیادہ تر ایک نام آپ کو ملے گا قیامہ، آخرت۔ قیامت کا مطلب ہے قائم ہونے والی، یعنی آپ اس کو مانو یا نہ مانو، یہ آنے والی ہے۔ تمہارے نہیں ماننے سے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا، رد نہیں کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ قائم ہوگی، یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں بندوں کا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ قیامت کے تعلق سے لوگوں کے اندر شبہات پائے جاتے ہیں، مشرکین مکہ کے ہاں بھی شبہات تھے۔ اب یہاں پر جو باتیں قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ متقی اس کے پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کی تگ و دو آخرت اور قیامت کی کامیابی کے متعلق ہے۔ اور قیامت، اس کی تعریف کچھ اس انداز میں علماء نے بیان کی ہے، ایسا دور یا ایسا زمانہ یا ایسا دن جس میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اور وہ قیامت ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیے کہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو ناممکن ہے کہ پورا کیا جائے، اور یہ قیامت کے آنے اور آخرت کے قائم ہونے کی واضح اور عقلی دلیل بھی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، دنیا میں اگر ایک آدمی جس نے 2 3 4 5 یا دسیوں لوگوں یا سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا قتل کیا ہے، اب اگر اس آدمی کو سزا دی جائے، ایک آدمی سے زیادہ لوگوں کی سزا نہیں دی جا سکتی ہے، ایک مرتبہ اس کی گردن مار دی جائے، پھانسی کے پر لٹکا دیا جائے، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ باقی دیگر لوگوں کے ساتھ اس نے جو زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، ان کی جان لی ہے، ہم کیسے اس کے عدل کو پورا کریں گے اور اس کے ساتھ انصاف کر سکیں گے؟ اس کا مطلب یہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جہاں پر واقعتاً آدمی کو اس کے جرم کی صحیح طریقے سے سزا دی جا سکے، بدلہ دیا جا سکے، اور جتنا اس نے جرم کیا تھا انسانوں سے بچ کر نکل گیا ہے۔ آدمی بہت ساری چیزوں کی بنیاد کے پر اور بہت سارے غلط طریقوں کی وجہ سے اپنے آپ کو قانون کی عزت سے بچا لیتا ہے۔ یا جرم کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ کورٹ ہے، عدالت ہے، کب فیصلہ کرتی ہے؟ گواہوں کی بنیاد پر۔ اب ایک آدمی کے سامنے کوئی گواہ پیش ہی نہیں ہوا، اب عدالت کیا کرے گی؟ اس کے تعلق سے بری ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، لیکن اب اس آدمی کے تعلق سے کیسے عدل ہوگا؟